ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 40 دن کی تھی جب میری زندگی کی عجب کہانی کی ابتدا ہوئی تھی۔ گھر میں جہاں خوب سے خوب تر خوشحالی کا پودا تن آور درخت بن رہا تھا، میرے وجود کی آمد کو خوش بختی خیال کیا جا رہا تھا۔ بے شک گھر میں خوشحالی تھی، مگر میرے نصیب میں نہ تھی۔ گھر کے سبھی افراد خوش مزاج تھے، تاہم میرے ساتھ ان کا رویہ روز بروز عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ میں ابھی بچی تھی، کچھ سمجھ نہ پاتی۔ امی ابو خریداری کو جاتے تو امارہ اور سلمیٰ کو ساتھ لے جاتے، جب کہ مجھ کو چھوٹے بھائی فرحان کے ساتھ گھر چھوڑ جاتے۔ میں سمجھتی کہ یہی میری ڈیوٹی ہے، اپنے والدین سے کوئی شکایت نہ کرتی۔ مجھے ناز برداریوں کی عادت ہی نہ ڈالی گئی تھی، اس لیے کسی بات پر بھی ضد نہ کرتی تھی۔ ایک بار عید کی خریداری کو میرے تینوں بہن بھائی گئے، مگر والدین مجھ کو ساتھ لے کر نہ گئے کہ گھر کے تمام کاموں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ وہ سب اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے کر خوش خوش گھر واپس آئے، مگر میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ مجھ کو گلے لگا کر پوچھیں گے کہ تم کیوں رو رہی ہو، مگر انہوں نے نہ پوچھا، بلکہ امی بولی، رومی تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ ہم تھک کر آئے ہیں، ہمارے لیے چائے بنا کر لا۔ میں اب خاصی سمجھدار ہو چکی تھی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ امی ابو مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا وہ اپنے دیگر تینوں بچوں سے کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ کہ میں اپنے باپ سے زیادہ ماں سے ڈرتی تھی کہ وہ مجھ کو کبھی کبھی بہت بری طرح ڈانٹ دیتی تھی۔ سب سے بڑا ستم جو ہوا وہ یہ کہ مجھے اسکول نہ بھیجا گیا۔ شروع میں اتنا احساس نہ تھا، جوں جوں شعور کے زینے پر چڑھتی گئی، میرا سامنا تنہائی کے آسیب سے ہونے لگا۔ تب پڑوسن خالہ مجھ کو پڑھانے آنے لگیں تو بھی تنہائی کا بھوت دور نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ آسیب مجھ پر قبضہ جمانے لگا اور میری شخصیت ختم ہوتی گئی۔ اب مجھ سے جو کرنے کو کہا جاتا بنا چوں چراں کرتی، کوئی سوال کیے بغیر میں نے بولنا تک چھوڑ دیا۔ لگتا تھا آہستہ آہستہ زندگی سے دور ہو رہی ہوں۔ میری سنجیدگی، میری گمبھیر خاموشی کا بھی کبھی کسی نے نوٹس نہ لیا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے میں یتیموں جیسی ہو گئی تھی۔ والدین کی محبت کا مجھ کو کوئی تجربہ نہ تھا۔ تنہائی کی اس قدر عادی ہو گئی کہ گھر والے چلے جاتے تو بھی اپنے کام کاج میں مشغول رہتی۔ ایک روز جب گھر کے سب افراد کہیں گئے ہوئے تھے، میں اکیلی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، پڑوس سے خالہ آئی تھیں۔ میں نے ان کو کمرے میں بٹھا دیا، بتایا کہ امی ابو اور تینوں بچے خریداری کو بازار گئے ہیں اور تم کو وہ گھر کے کام کاج کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں خالہ، میرے چھوٹے بہن بھائی باہر جانے سے خوش ہوتے ہیں، ان میں مجھ میں کوئی فرق تو نہیں، وہ خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ تب خالہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کیا کیا جائے، تیرا باپ بھی تو نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، اور ماں تیری شادی کر کے دوسرے کی ہو گئی ہے، اس کو اس مرد کے بچے تو دکھتے ہیں پر تو نہیں۔ جانے تیری ماں کی ممتا کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی بات پر میں حیرت سے ان کے چہرے کو تکنے لگی۔ پوچھا، خالہ سچ بتاؤ، کیا ابو میرے حقیقی باپ نہیں ہیں؟ جو کہنا تھا کہہ دیا ہے بیٹی، بار بار وہ بات نہ کہلواؤ جو میں نہیں کہنا چاہتی۔ آپ نے منہ سے بات نکال دی تو اب پوری بات بتائیں، کیا امی بھی میری نہیں؟ یہ بھی مجھ سے ویسا پیار نہیں کرتی جیسا میرے چھوٹے بھائی اور بہنوں سے کرتی ہیں؟ ہاں بیٹا، بس ایسا ہی جانو، ماں بھی مر گئی ہے تیری، لیکن اب تو تم نے انہی کے پاس رہنا ہے۔ اب تیرا اس دنیا میں ہے کون ان کے سوا؟ خالہ کی باتیں میری سمجھ سے آ بھی رہی تھیں اور نہیں بھی۔ مجھ کو حیران اور پریشان دیکھ کر وہ بولی، بیٹی، ریحان صاحب کے اولاد نہ تھی اور وہ دوسری شادی کرنا نہ چاہتے تھے، اس وجہ سے تجھ کو اپنے مزارے سے لے لیا تھا۔ جب اولاد ہو گئی تو ان کو اپنے بچے پیارے لگنے لگے اور تجھ کو ایک جانب کر دیا، یہی سچ ہے۔ سارے محلے میں ایک میں ہی اس راز کی گواہ ہوں۔ آج اس وجہ سے بتا دیا ہے کہ میں نے تو مر جانا ہے۔ تجھ کو اصل حقیقت کوئی بتائے یا نہ بتائے، شاید میں بھی نہ بتاتی، لیکن تیری حالت دیکھ کر دکھ ہوتا رہتا تھا۔ اور تمہاری ماں کی تبدیلی پر حیرت۔ پہلے پہل تو انہوں نے تم کو ایسا پیار دیا، دوسرے بچوں کے ہونے کے بعد تم انہیں بوجھ لگنے لگی۔
اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو بس ایک مزارے کی بیٹی ہو جو وڈیروں کی چاکری کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب مجھ کو امی ابو کے رویے کی سمجھ آ گئی، ورنہ میرے ننھے سے دماغ میں یہ معاملہ ایک ڈور کی طرح الجھا ہوا تھا۔ اب ساری بات عیاں تھی۔ میں اتنا روئی کہ پہلے کبھی اتنا نہ روئی تھی۔ خالہ کو بھی دکھ ہوا کہ انہوں نے یہ سب مجھے کیوں بتا دیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے اور میں ان کی لے پالک ہوں۔ یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور اصل ماں باپ کوئی اور ہیں۔ کیا میں اس دنیا میں لاوارث اور بے آسرا اور بے سہارا ہوں؟ وہ گھر جس کو میں اپنا سمجھتی تھی اب مجھ کو پرایا لگنے لگا۔ لمحوں میں ہی دل نے اس گھر سے شناسائی کے سارے رشتے توڑ دیے۔ تاہم ایک ہم سے امید اب بھی باقی تھی کہ شاید خالہ غلط کہہ رہی ہوں۔ جب کسی کو بھی پتہ نہیں تو خالہ اس راز کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نے پوچھ ہی لیا، خالہ یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ جب تمہارے والدین نے یہ گھر چھوڑا تھا اور یہ گھر خریدا تھا تو محلے میں بس یہی دو گھر تھے، ایک تمہارے والد کا اور دوسرا میرا۔ باقی محلے کے مکانات بعد میں رفتہ رفتہ تعمیر اور آباد ہوئے، تبھی تمہاری امی کا اور میرا زیادہ وقت ساتھ گزرا۔ ہم دونوں تقریباً سارا دن ہی ساتھ رہتی تھیں۔ خالہ یہ کہہ کر اٹھ گئی، وہ تو اپنے گھر سکون سے چلی گئی، میری زندگی کا چین تہس نہس کر گئی۔ ان کے جانے کے بعد جوں جوں میں غور کرتی جاتی تھی، سب باتیں سمجھ میں آتی جا رہی تھیں کہ مجھے اس گھر میں وہ مقام اور اہمیت کیوں نہیں ملتی جو میرے بھائی اور دونوں بہنوں کو حاصل ہے۔ ماں کیوں بات بے بات مجھ کو ڈانٹتی ہے اور باپ گھر آتا تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب ہر وقت یہی بات میرے ذہن میں گردش کرتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ اب اس گھر میں اور گھر والوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہ رہی، میں بالکل خاموش رہنے لگی۔ جو وہ کہتے میں کر دیتی، سوچتی کاش یہ حالہ سب مجھ کو نہ بتاتی۔ انسان اس وقت تک سکون میں رہتا ہے جب تک وہ باخبر نہیں ہوتا۔ آگہی بے چینی کو جنم دیتی ہے، چنانچہ میری آگہی بھی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں ہر وقت ایک انجانی سی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ میرا صبر شاید میرا وہ اعتماد تھا جو میں اپنے ماں باپ پر کرتی تھی۔ اعتماد ٹوٹا تو صبر کی دولت بھی مٹی میں مل گئی۔ دل کا پیالہ اب ہر وقت آنسوؤں سے لبریز رہتا تھا کہ ذرا سی جنبش سے چھلک جاتا تھا اور آنکھیں اس پانی کو اپنے اندر روک نہیں سکتی تھیں۔ ان کی سنگ دلی بڑھتی رہی، لیکن اب مجھ کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پہلے تو میں ان کی بے رخی، ڈانٹ اور ناانصافیاں اس لیے برداشت کر لیتی تھی کہ سمجھتی تھی وہ میرے والدین ہیں، جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور فرما برداری میرا فرض ہے۔ لیکن خالہ نے حقیقت بتا کر مجھ کو خالی ہاتھ کر دیا۔ کیا ظلم سہنا اور کچھ کہنا میری تقدیر ہے؟ آخر کب تک؟ اب یہی سوال ہر وقت مجھ کو پریشان کرنے لگا۔ ایک محبت ہی تو وہ طاقت ہے جس کے بل بوتے پر دوسروں کے حقوق آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جب ان کو مجھ سے محبت نہ تھی تو ڈانٹنے، ڈپٹنے اور حکم چلانے کا بھی حق نہیں تھا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز امی سلمیٰ اور فرحان کے ساتھ کسی کے گھر سالگرہ میں گئی ہوئی تھی، جبکہ امارہ گھر پر تھی۔ امارہ نے کہا، آپا میرے کپڑے دھو دو، باقی کام کر لو پھر دھو دوں گی۔ میں نے جواب دیا، اسے میری یہ گستاخی نہ بھائی۔ اس نے دھمکایا کہ ابھی نہ دھوئے تو اچھا نہ ہوگا۔ میں نے پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں مگن رہی۔ اچانک اس نے چلا کر مجھے بلایا، کیا بات ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ کیا تم نے کل میرے کپڑے کی صفائی کی تھی؟ ہاں کی تھی۔ میری الماری میں روپے رکھے تھے، وہ اب نہیں ہیں۔ الماری تو میں نے نہیں کھولی، اچھی طرح دیکھو، پڑے ہوں گے۔ میں کیوں تمہارے روپے لوں گی؟ تم ہی نے لیے ہیں۔ میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہاں روپے نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ توہین آمیز تھا، وہ چلا کر بول رہی تھی تو میں نے بھی اس کو اسی طرح چلا کر جواب دیا۔ تبھی وہ ششدر رہ گئی۔ آپا رومی، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو تمہیں ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو روز ہی ایسے بولتی ہوں، تو میں بھی روز اب تمہارے ساتھ ویسا ہی بولوں گی جیسا تم بولو گی۔ میں نے کہا، بات کو گھماؤ مت، میرے روپے واپس کرو ورنہ امی سے مار پڑواؤں گی۔ یوں ہماری یہ لڑائی شدت پکڑ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر مجھ پر پھینکا جو میری ٹانگ پر لگا تو میں نے پاس پڑا وزنی تالا اٹھا کر اس کو دے مارا۔ وہ اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا۔ خون بہتا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ تو بستر پر گر گئی، مجھے لگا کہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے پکارا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خون بدستور بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور گھر سے نکل کر بھاگنے لگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کس سمت بھاگ رہی ہوں۔ میری اب کوئی منزل نہیں تھی۔ اس وقت میری عمر 15 برس تھی۔
इस उम्र में भागती हुई मैं बहुत अजीब लग रही थी। लोग हैरत से मुझको सड़क पर भागता हुआ देख रहे थे। जाने मैं कहाँ पहुँच गई। शाम हो रही थी और खौफ अभी तक मुझ पर सवार था। एक गली में बने हुए मकान के साए में खड़ी हो गई। तभी इस मकान से एक औरत बाहर निकली और मुझे सहमा खड़ा देख कर रुक गई। करीब आकर बोली, लड़की यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो, किस घर जाना है? किसी के घर नहीं जाना। मैं वैसे ही घर से निकली थी, दूर आ गई तो रास्ता भूल गई। शाम हो रही है क्या सोचकर वैसे ही घर से निकली थी और अब रास्ता भूल गई हो। लड़कियों का इस तरह अजनबी जगहों की तरफ निकल पड़ना अच्छा नहीं होता बेटी। चलो आओ, मैं तुमको छोड़ाती हूँ। कहाँ तुमने जाना है? काफी अरसे बाद किसी ने इतने प्यार से बात की तो आंखों में आंसू भर आए। बहन से लड़ाई हो गई, उसके माथे से खून निकल आया तो मैं डर से घर से निकल आई कि अम्मी अब्बू आएंगे तो मुझे मार पड़ेगी। उसने मुझे पानी पिलाया और हौसला दिया कि तुमको मैं खुद तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। वो बाजू से थाम कर मुझे मेरे घर के अंदर ले आए। कुछ देर दिलासा दिया, चाय इसरार करके पिलाई, फिर बोली, देखो रात होने वाली है, मुझे सच सच बताओ कि क्या मामला है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं, ये कहकर मैं रोने लगी। बेटी कोई छत तो ऐसी होगी जिसकी पिनाह में तुमने जिंदगी का इतना अरसा गुजारा है। तुम्हारे वालिदैन के पास मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी जब तुम कहोगी। मैं उनके घर रहने लगी। उन्होंने इतने प्यार से रखा कि जब कहती कि अब अपने घर जाने को राजी हो जाओ तो मैं रोने लगती। ये दो मियाँ बीवी थे। एक उनका बेटा था जो कमाने को सऊदी अरब गया हुआ था। मैं उनसे और वो मुझसे बहुत मायूस हो गए और बचपन से घर के काम काज की आदी थी। आंटी के घर का सारा काम संभाल लिया। उनको बहुत आराम मिला और वो मुझसे प्यार करने लगी। शोहर से कहा, बच्ची यहीं रहना चाहती है तो रहने दे, हमको क्या परेशानी दे रही है, उल्टा आराम ही देती है। मैं यहाँ बहुत सुखी थी, कोई डर था और ना खौफ। अलबत्ता जब वो अपने बेटे के आने की बात करती तो मैं डर जाती, क्योंकि पहले लोगों ने भी इस वक्त तक मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था जब तक उनकी अपनी औलाद नहीं थी। उनका बेटा आ जाए, लेकिन खौफ अपनी जगह कायम था कि कहीं वो नफरत करने वाला इंसान ना हो, कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। नवाज भी अच्छा इंसान था। जब वो आ गया तो मुझे पता चला कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। धीमे लहजे में एहतियात से बात करता था। यकीनन ये उसके वालिदैन की तरबियत ही थी कि उसमें इतनी हया थी। पता नहीं कब नवाज ने मुझे पसंद किया। जब आंटी ने मुझसे बात की तो मैं हैरान रह गई। मैं तो आंटी के बेटे को दिल में बसाने की जिसारत भी नहीं कर सकती थी। मुझे आंटी ने बहुत समझाया कि अपने वालिदैन का पता बता दो, जिन्होंने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया। आखिर मैंने बता ही दिया। दोनों मेरे वालिदैन से मिले। जो बातें उन्होंने आपस में की वो तो मैं ना सुन सकी। बहरहाल वो खुश लौटे और कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी अच्छी नीयत का सिला दिया है, हमको मुहाल अमर को मुमकिन बना दिया। हमने तुम्हारे वालिदैन को राज़ी कर लिया है, वो तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। वो वाकई तुम्हारे घर से चले जाने पर बहुत परेशान थे। बड़ी सादगी से मेरे साथ नवाज की शादी हो गई, क्योंकि आंटी और अंकल धूमधाम को पसंद न करते थे। अम्मी अबू भी आए, उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने उनको और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। वाकई दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं और ये दुनिया उन्हीं के दम से कायम है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।